بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، پارہ نمبر 20 سورہ نمل، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 60، 61، 62۔ مذکورہ آیتوں میں مشرکین، منکرین کی سفاہت، جہالت، ضلالت، کج فہمی کا بطور استفہام ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے بغیر غیر کو معبود بنایا ہے، مسجود بنایا ہے، مقصود بنایا ہے۔ دعوت ہے عالمی انسانیت کو کہ لوگوں یہ بتلاؤ کہ وہ ذات اقدس بہتر ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے ذات بہجت حدائق ذات بہجت، رونقدار باغ اگائے ہے، ورنہ یہ درخت لگانا، اگانا یہ تمہارے بس میں نہیں تھی، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، تمہارے بس اور طاقت میں نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو، ان باغوں کو اگا سکو۔ مگر یہ بدبخت مشرکین، منکرین اللہ کے برابر معبود، مسجود غیر اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ پھر مزید دعوت فکر دی کہ آیا وہ ذات اقدس افضل و بہتر ہے جس نے مخلوق کے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے، پھر اس کے درمیان نہریں بنائی ہے، اور زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنایا ہے، میخ بنایا ہے، والجبال اوتادا، کیل، اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنایا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے مرج البحرین۔ اب بتلاؤ کہ اتنے بڑے انعامات، احسانات اللہ کے قدرت کاملہ کے باوجود کوئی اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی حاکم ہے؟ بلکہ ان بدبختوں میں سے اکثر لوگ مشرکین مانتے بھی نہیں اور اچھی طرح بات سمجھتے بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور مزید دعوت فکر دی کہ آیا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ صنم، یہ بت، آیا یہ بہتر ہے یا وہ ذات اقدس بہتر ہے جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے؟ اما یجیب المضطر، مضطر اضطرار سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہونا، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا باقی نہ رہے۔ اس لیے مضطر وہ شخص ہے جو دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ ہی کو فریاد شروع کرے، اور ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا کرنے کی صورت بتلائی ہے، فرمائی ہے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ مضطر کی دعا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، اور اگر اخلاص پر مبنی ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ دنیا کے سب بے سہاروں، جب تم مایوس ہو گئے ہو تو اللہ کو سہارا سمجھ کر اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ 3 بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ایک مظلوم دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک باپ کا اپنے والدین کے لیے بد دعا، ایک باپ کا اپنے اولاد کے لیے بد دعا، یہ قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اتق دعوت المظلوم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، ایک الصائم حتی یفطر، ایک روزہ دار ہے، ایک مظلوم ہے، اور تیسرا ہے الامام العادل، انصاف پسند عادل بادشاہ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اے عالم انسانیت، ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلفاء بنایا ہے، صاحب تصرف بنایا ہے، تم زمین پر حکمران ہو، زمین کی تعمیر و ترقی اور روئے زمین پر امن و سلامتی کی ذمہ دار ہو، تمہیں سونپی گئی یہ خلافت۔ لیکن بتلاؤ کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک ہے، کوئی سہیم ہے، کوئی عبادت کا لائق ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سہیم ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن بہت کم لوگ اس طرف دھیان نہیں رکھتے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا ہے، لکم اے لنفعکم تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، آسمان یا موسرات، کل ما علا فہو سما، فانبتنا پھر اگائے ہم نے اس میں اس کے ذریعے سے، حدائق باغات، حدیقتن کی جمع ہے، ذات بہجت خوشنما، ما کان لکم نہیں تھا ممکن تمہارے لیے، ان تنبتو کہ تم اگاتے ہو، شجرہ ان کے درخت، الہ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون نہیں ہے بلکہ یہ لوگ یعدلون برابر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ لوگوں کو، چیزوں کو۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو قرار کی جگہ، وجعل خلالها انہارا اور بنایا ان کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسیا اور بنا دی اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا اور بنایا 2 سمندروں کے درمیان پردہ، حد فاصل، الہ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو جواب دیتا ہے بے قرار کو، اذا دعاہ جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء اور دور کر دیتا ہے تکلیف کو، ویجعلکم اور بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض زمین پر خلفاء نائب، الہ مع اللہ تو کیا اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون تھوڑی سی ہے نصیحت حاصل کرنے والے، کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔